وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو منقول ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں بہت محنت کرتے ہیں، عبادت میں اور ریاضت میں اور ہر چیز میں، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے ہمارا رخ بازاروں کی طرف ہو جاتا ہے، کاروبار کی طرف ہو جاتا ہے، اس میں ہم سے پھر عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، ریاضتیں چھوٹ جاتی ہیں، روزوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تراویح چھوٹ جاتی ہیں اور ختم القرآن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنے لوگ چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں 2009 نمبر روایت ہے، فرمایا اذا دخل العشر الاواخر یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جتنی عبادت ریاضت فرماتے تھے اس سے زیادہ عبادت اور ریاضت کسی اور عشرے میں نہیں فرماتے تھے۔ اور 2008 نمبر روایت میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا احیا اللیلہ، اللہ کے نبی کی راتیں زندہ ہو جاتی تھی، پوری رات اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرتے تھے بھائی؟ بیدار کرتے تھے، تو ہماری راتیں بھی زندہ ہو جائے اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو بیدار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو جب 12 بجے 1 بجے آجے لات مارتے پاسا روٹے روالا، پاسا روٹے بخکا سالن گرم کا، اپنے کام کے لیے تو اٹھاتے ہیں۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ تو عبادت کے لیے بھی اٹھاؤ۔ اور یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا دی اللہ رب العالمین رحم فرمائے ایسے مرد کے اوپر جس کی آنکھ رات کے وقت میں کھلی، اس نے وضو کیا، خود بھی نماز پڑھی، عبادت کی اور اپنے گھر والی کو بھی جگا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسی عورت کے اوپر جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اور وہ خود بھی عبادت کرے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی شریعت نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت محسوس کرے کہ میں تھوڑا سا پانی شوہر کے چہرے پہ ڈال دوں تو وہ پانی ڈال کر اس کو جگا دے، اور اگر شوہر یہ محسوس کرے میں اپنی گھر والی کے چہرے پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو جگاؤں تو وہ یہ کام بھی کرے۔ تو پھر حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کام وہ کرے جس کو اپنی بیوی کی حالت کو پتا ہو، ایسا نہ ہو یہ پانی ڈالے اور ادھر سے وہ سینڈل مارے، اور نسواری ٹائپ کا شوہر ہو وہ پانی ڈال دے ادھر سے وہ نسوار کی پوری چہرے پہ مار دے۔ اس میں یہ ہے کہ مزاج کو بندہ سمجھے، بہرحال جگائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت اور ایسے مرد پر رحم فرمائے۔ آپ مولوی صاحب کے پاس آتے ہو نا کہ یار دعا کر لو ہمارے لیے، کسی اور کے پاس جاتے ہو دعا کر لو، پیر صاحب دعا کر لو، تعویذ دے دو، او بھائی یہ نبی کی دعا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ نبی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، جو رات کو اٹھے اپنے گھر والی کو جگائے، وہ عورت جو خود اٹھے اپنے شوہر کو جگائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ ان کے لیے نبی نے رحم کی دعا کی ہے۔ تو آپ کو اور کون سی دعا چاہیے؟ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عائشہ فرماتی ہے ایقظا اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بیدار فرماتے تھے، جد واشتد مزرہ، اور